السلام علیکم، میں ہوں عارضہ شبر، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اپنا سلسلہ بار ناول مجھے چاند چاہیے کی ایپیسوڈ نمبر 16 سے لے کر 19 تک۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام نئی ایپیسوڈز آپ تک پر وقت پہنچے۔ اور روح کے سکون کے ریڈرز، تھوڑا سا معذرت، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو آج رات تک روح کے سکون کے بھی ایٹ لیسٹ 5 ایپیسوڈز مل جائیں گے انشاءاللہ۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کے جانب۔ مجھے چاند چاہیے۔ یار تیری سب باتیں ٹھیک ہے، مگر مجھے ایسے کیوں لگتا ہے جیسے تو نے اظہار کرنے میں کچھ زیادہ جلدی کر دی ہے۔ فرزام نے پیار بھرے انداز میں سرزش کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا میں پہلے بل پاس کرواتا کہ محترمہ کو اظہار محبت کروں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالی سگریٹ کو لبوں تلے دبا گیا۔ یار تم میرا مطلب نہیں سمجھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے شک وہ تیری کزن ہے، مگر تیری اتنی کلوز کزن ہونے کے باوجود تو اسے پاکستان میں نہیں ملا۔ تجھے یہ نہیں معلوم وہ کیا کرتی ہے، کیا سوچتی ہے، اس کے پاکستان میں کتنے بہن بھائی ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اگر مجھے نہیں معلوم، اس میں ہمارے ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے ہمارا وہاں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کروایا۔ وہ بھڑک کے بولا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں میرے شیر، تجھے کیا معلوم کہ وہ پہلے سے کہیں انگیج تو نہیں یا شادی وادی وغیرہ؟ ایسے میں اگر تو زیادہ آگے نکل گیا تو واپس آنے میں بہت تکلیف ہوگی میرے دوست۔ فرزام نے نقطہ اعتراض اٹھایا، جس کے منہ سے ایسی غیر متوقع بات سن کے وہ چونک اٹھا۔ تو کیا کروں؟ ہاں، ہو گئی مجھے اس سے محبت پہ کسی کا بس تھوڑی نہ ہے۔ وہ سگریٹ کو مسلتے ہوئے الجھن کا شکار بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ٹیک گیا۔ تو سیدھا ہو کر بیٹھ اور یہ ٹھنڈا پانی پی پہلے، پھر اس مسئلے کا حل نکالیں گے مل کر۔ فرزام نے اس کے سم پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے پانی نہیں پینا۔ وہ بے مقصد وارڈروب کھول کے کھڑا ہو گیا، جو آفس سے لوٹنے کے بعد سے جوتوں سمیت بیڈ پہ نیم تراز تھا۔ اس سارے معاملے کا حل صرف ترانہ کر سکتی ہے۔ Why don't you talk to her؟ کیا بات کروں؟ اگر اسے بتانا ہوتا تو اسی دن بتا دیتی۔ اس نے تو میرے سامنے ایک پازل رکھ دیا کہ اذلان بھائی اس کو سالو کریں۔ وہ پلنگ کنارے بیٹھے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے حساب پر ایک بھوجل پن محسوس کیا تھا۔ پھر تم سیدھا آنا سے بات کرو۔ ہاں یقیناً، ایک نیا تماشا ہو۔ وہ تو جیسے انتظار میں ہوگی کہ میں کب آؤں اور آ کے اس سے بات کروں۔ وہ رشتے لب کو دانتوں تلے دبا کر اٹھ کھڑا ہوا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا رات کی تاریکی میں خاموش پڑی بالکنی میں آ گیا۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ فرزام اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ موم۔ کیا؟ فرزام تھڑک گیا۔ کہ تم پاگل ہو گیا؟ آنٹی کو اس میں المال فروغ؟ جو لڑکی تمہیں اپنی شناخت تک بتانے کی روادار نہیں، تم اس کا اپنی موم سے پوچھو گے؟ کیا معلوم ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جو تم لوگوں کے درمیان اتنا فاصلہ آ گیا؟ میری مانو تو بھی خاموش ہو جاؤ۔ آگے آگے دیکھو، اونٹ کے اس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فرزام کی بات پر اذلان حیدر نے انا کی بالکنی میں دیکھا۔ تم نے آفس میں انا کو بتایا کہ تم بھی وہاں نوکری کرتے ہو؟ نہیں، مختصر جواب آیا۔ کیوں؟ میں اسے وہاں کمفرٹیبل چاہتا ہوں۔ اور اگر ڈارسی نے ٹانگ اڑائی تو؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو منہ توڑ دوں گا سالے کا۔ اذلان حیدر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، جس کے اس طرح کے بیہیویئر کی فرزام کو بھید نہ تھی۔ کیوں نہیں؟ ضرور بیٹا، تو فل ٹپوڑی ہو گیا۔ خیر یہ پاکستان نہیں جہاں عاشق اپنی محبوبہ کے لیے ولن کی مار لگا دیں۔ ڈارسی کا تو نہیں معلوم، اگر اب تو نے مزید پھپولے پھوڑے تو میں تجھے سب سے پہلے ماروں گا۔ وہ خفا خفا سندے کے سم پڑ گیا۔ وہ لفٹ کے ذریعے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں لوسی کے ساتھ داخل ہوئی، جہاں شیشے کے پار کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ مسٹر روزی، ہمارے پروڈکٹ کی تشہیری کہاں تک پہنچی؟ کوئی اسپانسر ملا آپ کو؟ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ لوسی کی آواز پر فال پہ جھکے اذلان حیدر نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں لوسی کے ساتھ انا اعجاز اسے بھی یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سماعتیں بھی جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ مس انا، آپ پروڈکٹ کی تشہیری کے لیے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں لوسی کے ساتھ جا کر دیکھیں وہاں کیسے کام جا رہا ہے۔ یس سر۔ وہ لفٹ کے ذریعے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں لوسی کے ساتھ داخل ہوئی، جہاں شیشے کے پار کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ مسٹر روزی، ہمارے پروڈکٹ کی تشہیری کہاں تک پہنچی؟ کیا کوئی اسپانسر ملا آپ کو؟ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ لوسی کی آواز پر فائل پر جھکے اذلان حیدر نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں لوسی کے ساتھ انا اعجاز بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
اس کی سماعتوں پہ جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈیوڈ ڈارسی جو اپنے روم میں جا رہا تھا، آنا اجاز کو وہاں کھڑا دیکھ کر اندر آ گیا۔ ہے اینا، what a pleasant surprise! تم یہاں کیسے؟ انا نے بری طرح چونک کر پہلے اسے پھر اذلان حیدر کو دیکھا اور دیکھتی ہی چلی گئی۔ اس کی شدید حیرانی اذلان کو شرمندہ کر گئی۔ تبھی اس نے سلام کر کے گویا اس کی محویت توڑنی چاہی اور وہ واقعی چونک اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، نہایت لٹ مار انداز میں جواب دے کر وہ ڈیوڈ کو دیکھنے لگی جس نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں سر؟ لوسی نے ڈیوڈ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا جس کی مداخلت نے ماحول کو تھوڑا سنبھال لیا۔ یس مس لوسی، یہ میرے ساتھ پڑھتی ہیں، ڈیوڈ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا، ورنہ انا کے چہرے پہ پہلے تاثرات اس کی شدید حیرانی اور تجسس کو بخوبی ظاہر کر رہے تھے، جسے دور کرنے کے لیے ڈیوڈ نے نہایت مختصر الفاظ میں حوالہ سنا دیا۔ مس لوسی، میرے پاس کافی سارا کام پینڈنگ میں ہے، کائنڈلی آپ اپنے آنے کا مقصد بتائیں گی؟ اذلان حیدر نے سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ تھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر لوسی اس سے چیدہ چیدہ باتیں پوچھنے لگی، جو بظاہر تو لوسی سے بات کر رہا تھا مگر اس کی نظروں کا محور وہی تھی جس کے چہرے پہ پھیلی بے یقینی صاف ظاہر کری تھی کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی۔ کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے لوسی، ہم لانچنگ سے پہلے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے، اذلان کے بجائے جواب ڈیوڈ ڈارسی نے دیا۔ اوکے سر، پھر آپ ساری ڈیٹیلز مجھے میل کر دیں۔ شیور، ہیو اے گڈ ٹائم۔ وہ تینوں کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے بے اختیار انا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ہر طرح کے احساسات سے عاری تھا۔ وہ اپنے تاثرات کمال مہارت سے چھپائے باہر کی سمت نکلی تھی جسے ایک بار پھر ڈیوڈ ڈارسی نے پکارا۔ اینا، تم نے یہاں کب سے نوکری شروع کی؟ عقب سے آتی ڈیوڈ کی آواز پہ وہ پلٹی تھی۔ مہینہ ہو گیا، وہ کچھ توقف کے بعد بولی۔ دیٹس گڈ۔ ڈیوڈ کے اگلے سوال سے پہلے ہی وہ کمرے کی دہلیز عبور کر گئی جو اسے ہونکوں کی طرح لفٹ کی طرف جاتا دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اتنی مشکل کیوں ہے خدا؟ ڈیوڈ ڈارسی آسمان کی جانب ہاتھ اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں بولا جسے اذلان حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مطلب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جیسے سب کچھ فلمی ہو۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے بیوی؟ ترانہ فلور کوشن پہ بیٹھی ہوئی مزے سے چپس کھانے میں مصروف تھی۔ ہونا کیا ہے؟ وہ مویا ڈیوڈ اور دوسرے وہ اذلان، دونوں سے فرم میں کام کرتے جس میں بدقسمتی سے میں ہوں۔ تو پھر تم نے ریزائن کر دینا تھا؟ ترانہ نے آنکھوں کو جھپکا کے کہا۔ تمہیں کیا لگا میں نے نہیں کیا ہوگا؟ انا نے فلاسک سے چائے ڈیلتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا وہی بتا دو، نوکری چھوڑائی کہ نہیں؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بقول لوسی کہ میں وہاں نوکری ٹیمپریری کری ہوں، پر پھر بھی میرا کانٹریکٹ 3 مہینے کا ہے، اس کے بعد ہی میں چھوڑ سکتی ہوں۔ اتنا شارٹ کانٹریکٹ تم نے خود بنوایا تھا؟ نہیں یار، میں اسٹوڈنٹ ہوں شاید اسی لیے سارا دن میرا یونیورسٹی میں نکل جاتا ہے، صرف چند گھنٹوں کے لیے مجھے لوسی کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے میرا کانٹریکٹ لانگ ٹرم بیس پر نہیں بنا تھا۔ یعنی بی بی جی آپ 3 مہینے سے پہلے یہ فرم نہیں چھوڑ سکتی؟ بہت خوبصورت، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ مگیمبو خوش ہوا۔ ترانہ نے نزدیک رکھے سینٹرل ٹیبل سے گلاب کی پتی اٹھا کر انا پر نچھاور کرنا شروع کر دی۔ ہش، تم تو صرف میرے جلے پر نمک چھڑکنے آتی ہو، میں جا رہی ہوں، مرو تم یہاں پر۔ وہ اپنے سنیکرز پہنتے ہوئے بڑبڑائی۔ بڑی ناش شکری ہو تم قسم سے، شکر ادا کرو تمہیں میرے جیسے خوش قسمت دوست ملے ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو ماضی۔ آج کئی دن کے بعد ابا جی نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ اعجاز علی کو اپنے اعصاب پر بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ابا جی کے کمرے کی طرف آ گیا۔ رات کی تاریکی میں خاموش پڑے برآمدے میں کھلے ہوئے دروازے سے ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی بہہ رہی تھی۔ ابا جی پلنگ پر نیم دراز تھے، حیدر علی پائنتی کی طرف بیٹھے ان کے پاؤں دبا رہے تھے۔ ارے بھائی جان، دروازے میں کیوں کھڑے ہیں، اندر آئے نا۔ حیدر علی کی نظر ان پہ پڑی۔ آپ نے بلایا تھا ابا جی؟ وہ جھجکتا ہوا اندر آ گیا۔ یہاں آؤ میرے نزدیک۔ وہ ابا جی کے بلانے پر نزدیک رکھی کرسی کو پلنگ کے قریب گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ سمینہ دروازے کے اندر سے کنڈی لگاؤ۔ سمینہ جو باہر سے اندر آ رہی تھی خارش کی آواز پر دروازے کی کنڈی لگانے لگی۔ بالآخر ابا جی نے وہ موضوع چھیڑ ہی دیا جو سمینہ کو متوقع تھا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اعجاز، وقت ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ تمہارے معاملے میں ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں جن کا کوئی سد باب نہیں۔ خیر میں ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں
کچھ یاد کرنا نہیں چاہتا، اس لیے زیادہ لمبی تہمت نہیں باندھوں گا۔ تم دونوں کی بیویوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برا رویہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اس لیے ان کو اس سب میں شامل کر کے میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر خاموشی ان کے درمیان گشت کرنے لگی۔ کمرے میں بہتی خاموشی میں ابا جی کی آواز نے خلل ڈال دیا۔ میں چاہتا ہوں میری پوتی انا اعجاز کا نکاح میرے پوتے اذلان حیدر سے ہو، وہ بھی میرے آپریشن سے پہلے۔ اسے تو میری آخری خواہش سمجھو یا حکم، یہ تم پر ہے۔ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ابا جی زندگی چھین کر کہتے ہیں سانس لے لو۔ کیسے؟ کیا آپ کو پلوشا بھابھی کا میرے ساتھ رویہ نہیں معلوم؟ کجا کہ وہ میری بیٹی کو قبول کرے گی تو سب کچھ میرے ساتھ ہو چکا، میں تاریخ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اعجاز علی کی آواز مدھم اور لہجہ خفا خفا سا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم ہمیں یہی جواب دو گے۔ آخر کو انا پر ہمارا حق ہی کون سا ہے؟ وہ کمزور لہجے میں بولے۔ تبھی وہ کھانسنے لگے، جنہیں دیکھ کر حیدر علی بھاگ کر پانی کا گلاس لے آیا۔ وہ کھانس کر دھوئے ہوئے جا رہے تھے مگر پانی پینے سے انکاری تھے۔ مجھے نہیں پینا پانی، جاؤ تم سب یہاں سے، وہ دھوئے ہوئے نخیف سی آواز میں بولے۔ نہیں ابا جی نہیں، انا میری نہیں آپ کی بیٹی ہے۔ آپ نے تو مجھے وہ مقام دیا ہے جو ہر بچے کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے، آپ بس پانی پی لیجیے۔ وہ ابا جی کے پیروں پہ سر ٹکائے زار و قطار رونے لگے، جن کے سر پہ حارث علی نے کانپتا ہوا ہاتھ رکھ دیا۔ حال السلام علیکم برادر ان لا، فون سے ترانہ کی کھنکتی ہوئی آواز اٹھی۔ وعلیکم السلام سسٹر ان لا، بڑی فاسٹ جا رہی ہیں آپ تو۔ بس ایک کمال ہے امریکن باداموں کا جو میرا حافظہ تیز کرتے ہیں۔ بہت خوب، آج کیسے یاد کیا آپ نے بندے ناچیز کو؟ وہ شائستہ انگریزی میں بولتا ہوا بندہ ناچیز اردو میں بول گیا، جس پہ ترانہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کی زوجہ محترمہ شام کے اس پہر باہر اکیلے مٹر گشت پر نکل چکی ہیں۔ ترانہ میری پیاری بہن، مجھے اردو بہت تھوڑی سی آتی ہے، اتنی سلیس اردو میرے سر سے گزر گئی ہے۔ زوجہ کیا ہے؟ انگلش میں بولو۔ وہ اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ آپ کی پیاری کزن اس وقت ڈارلنگ ہاربر پر پہنچی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا اپنے بھائی کا کچھ فائدہ ہی کرا دوں۔ کیا مطلب؟ وہ اس وقت ہاربر کیوں گئی ہے؟ اذلان بھائی وہ کلائنٹ کو پینٹنگ دینے گئی ہے۔ تو تم اس کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ بستر سے نیچے اترتے ہوئے بولا۔ میری طبیعت خراب ہے اذلان بھائی، جبھی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ کتنے بجے گئی تھی؟ وہ جاگرس پہنتے ہوئے بولا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، میں نے اسے بھی میسج کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی اور 15 منٹ تک نکلنے والی ہے۔ کس ریسٹورنٹ میں؟ ڈارلنگ ریسٹورنٹ میں۔ ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہنا، تمہاری نکچڑی سہیلی سے 2 ہاتھ کرو، ذرا پھر بات کرتا ہوں۔ موسم ابرآلود تھا، بادلوں کی گھن گرج اور بجلی کی آنکھ مجھولی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں کارٹریج تھامے کندھے پہ بیگ لٹکائے سمندر کی لہروں کو لیمپ کی روشنی میں دیکھتی نہایت مغموم سی واک تھرو گیٹ سے باہر نکل آئی۔ جبھی وہ اسپورٹس کار پر اس تک پہنچ گیا۔ چلو بیٹھو، موسم خراب ہو رہا ہے، جلدی سے آؤ۔ بنا ہیلو ہائے کے اس کے قریب اسپورٹس کار روک کر اس نے یوں حکم دیا گویا وہ روز اس کے ساتھ جاتی ہو۔ وہ ہکا پکا سے اس کی جرأت کو دیکھتی رہ گئی۔ اب ایسے ہونکوں کی طرف بھی دیکھو، یہاں سے پلیٹ فارم کافی دور ہے۔ وہ اب واقعتاً اس کے گریز سے چیرنے لگا تھا، جو اطراف میں ٹیکسی دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، جائے یہاں سے۔ وہ سرسری نگاہ ڈال کر وہاں سے نکل آئی۔ میں بھی اتنی دور مچھلیاں پکڑنے نہیں آیا، جلدی سے بیٹھو۔ وہ اپنی کلائی پہ بندی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، یعنی آپ کو الہام ہوا تھا میں یہاں پر ہوں؟ اپنی یہ ہمدردی کہیں اور جا کے بانٹیں جن کی ضرورت ہو۔ لک انا، میں اس وقت کوئی بحث سننے کے موڈ میں نہیں، رات کافی ہو گئی ہے، جو کہا ہے وہ کر۔ اذلان حیدر اس کے تلخ لہجے پہ تب کے بولا، جیسے موسم کی بھی پرواہ نہ تھی۔ کیوں کروں میں؟ جو آپ نے کہا ہے، میں آپ کی کوئی ادنا غلام نہیں ہوں جب کہ ہر بات سنوں۔ وہ درستگی سے بولی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، بیٹھتی ہو کہ زبردستی بٹھاؤں؟ وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا، جسے دیکھ کر انا سچ میں ڈر گئی، جو گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟
میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ آنکھوں میں آنسو سموئے رندھائے لہجے میں بولی، گاڑی میں پہلے بیٹھو پھر بتاتا ہوں تم نے کیا بگاڑا میرا۔ وہ بی بی سی کی تصویر بنی لب کو جلتی بلا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سڑک پہ پھیلی زرد روشنی میں ہلکی ہلکی برستی بوندیں ونڈ اسکرین پہ گر رہی تھی۔ ونڈ اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے عمرانہ کو دیکھا جو لاتعلق سے بیٹھی باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم مجھے بالکل الجھی ہوئی پہیلی کی طرح لگتی ہو جسے میں شدت سے سلجھانا چاہتا ہوں۔ اذلان حیدر کی آواز نے گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں ڈیئر کزن، ویسے کون سی بات ہے جو تمہیں اتنا تلخ بنا گئی؟ مجھے اس وقت آپ پر شدید غصہ آ رہا ہے، اس سے بہتر ہوگا آپ خاموش رہے۔ وہ سب سے کام لیتی بالآخر بولو تھی، کاش کہتی مجھے اس وقت آپ پر بے انتہا پیار آ رہا ہے۔ چلو خیر ہے، ہم غصے سے کام چلا لیں گے۔ ہاں، تمہیں کیا پوچھ رہا تھا کہ اپنی ناراضگی کی وجہ بتاؤ تاکہ میں کوئی سدباب کر سکوں، ان کٹھنائیوں کو سہل کر کے وہ راہ گزر بنا سکوں۔ ناراضگی انہیں جتائی جاتی ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، کوئی دوستی ہو۔ میرا آپ سے نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی دوستی، اس سے بہتر ہوگا مجھ پر دھیان دینے کے بجائے اپنی صوفی کی ناراضگی کا خیال رکھے۔ اسے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اذلان حیدر کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر زہر زدہ رہ گئی۔ مقابل کی آنکھوں کی کشش نے اسے نگاہ جگانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ تو تمہیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، میں تمہارا کون لگتا ہوں ڈیئر ناجاز؟ گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے بھاری لہجے میں کہا، خیر تم نہیں بتانا چاہتی تو مت بتاؤ، میں سنڈے کو ڈیڈ کے پاس جا رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس راستے پر تو وہی اٹھائیں گے۔ اذلان حیدر کی بات میں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر وہ اس وقت گاڑی میں نہ بیٹھی ہوتی تو ضرور اچھل کر گر جاتی۔ کیا آپ چاچو سے کیوں بات کریں گے؟ وہاں کے بڑے لڑکھڑاتی آواز میں بولی جو اسے گاہے بگاہے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ تمہارے لبوں سے ڈیڈ کے لیے چاچو بولنا اتنا اپنائیت کا احساس دلا رہا ہے، ریئلی کہ دل چاہ رہا ہے۔ اذلان حیدر کے ادھورے جملے سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ آپ پلیز چاچو سے میرے بارے میں کوئی بھی بات مت کیجیے گا، وہ اپنی نازک مخروطی انگلیوں کو چڑھکتے ہوئے بولی جو اس کے اندر پہلی بے چینی کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ جھیل سی نیلی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھوں گا، پر ایک شرط پر۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کیسی شرط؟ وہ خود پہ بند باندھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی، تم مجھے بتاؤ وہ سبھی باتیں جنہوں نے تمہیں مجھ سے اتنا متفر کر دیا ہے۔ آنا کا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا اذلان کے بے ساختہ پوچھنے پر۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، یعنی تم انکاری ہو مجھے بتانے سے، تو پھر میں بھی تمہارا جواب دے نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی جب اذلان حیدر کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپ کیوں میرے امتحان لینے کے در پہ ہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، پلیز آپ خاندان میں میرا اشتہار لگوانے کا سبب مت بنیے گا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، آنسوں کی برسات اس کے اندر باہر تواتر سے ہونے لگی تھی۔ اگر مجھے ذرا بھی معلوم ہوتا کہ آپ میلبرن کے بجائے سڈنی میں رہتے تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتی، میں اپنی اسکالرشپ کینسل کر دیتی۔ اسی شدت کے رونے میں اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ اذلان حیدر اس کے نزدیک ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر یہی تو میرا سوال ہے، کیوں؟ اس گریز کی وجہ کیا ہے؟ کیوں تم مجھے دیکھ کر چھپ جاتی ہو؟ کیوں تم مجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتی ہو؟ آخر مجھے میرا گناہ بھی تو معلوم ہو جس کے تم مجھے سزا دے رہی ہو۔ گاڑی کو سائڈ پہ روکتا ہوا بولا جو مسلسل رونے میں مصروف تھی، نہ ڈیڈ سے پوچھنے دیتی ہو نہ خود بتاتی ہو، تو بھی بتاؤ میں کیا کروں؟ میری محبت کو میرے لیے سزا مت بناؤ نا۔ مجھ سے بھی کوئی بدنصیب ہوگا کہ ہر بار میری ذات تمہارے دکھ کا موجب بنے؟ تو کس نے کہا تھا مجھ سے محبت کرے؟ وہ خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے قدرے ضبط سے بولی، ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی محبت تمہاری جیسی پتھر دل لڑکی سے۔ جانتی ہو محبت کیا ہے؟ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھ سے بہتا آنسو دیکھ کر چن لینا، کسی کے زخموں پر نرم لہجے سے مرہم رکھ دینا۔ تمہیں کیا معلوم محبت کیا ہوتی ہے؟
وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے لہجے میں بہت درد تھا، شاید تبھی وہ اس سے نگاہ چرا گئی۔ ٹھیک کہتے اذلان، مجھے کیا معلوم محبت کیا ہوتی ہے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور کوئی تمہارے لیے اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتا ہو، اس سے زیادہ مخلص محبت اور کیا ہوگی؟ اور تم کہتے ہو مجھے نہیں معلوم محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ دل میں خود سے کہتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ جبھی اذلان حیدر نے ہاتھ بڑھا کے ریڈیو آن کر دیا، جس میں نتالی ٹیلر کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ہاسٹل کے سامنے روکی تھی، جبھی اس کی گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی۔ میں فیئرنیس پہ بہت یقین رکھتا ہوں نا، میں جن رشتوں کے درمیان رہتا ہوں وہاں اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ اپنی مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن ان سب میں تم نہیں آتی۔ تمہارے معاملے میں اذلان حیدر ان سے کبھی بھی کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں ان کے کہنے پہ تمہیں محبت کرنا چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ I am a man of my own words۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ وہ ابھی تک یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی، جیسے وہ اپنی جاگتی آنکھوں دیکھی اس ناقابل بیان خواب کے ٹوٹ جانے کے منتظر تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جانے لگی، تبھی اپنے قبض آتی آواز پر وہ رکے تھی، مگر پلٹی نہیں۔ جانتا ہوں تمہیں میرے ساتھ کی ضرورت نہیں، مگر میں یہ صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر رات کے پہر کہیں باہر جاؤ تو اپنے محافظ کو یاد کر لینا۔ وہ دونوں شاید ایک دوسرے سے مزید کچھ اور نہ کہنے کے درمیانی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا اس کی جانب سے جواب کا، مگر وہ ساحرہ جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ گاڑی کو کار پورچ میں پارک کرنے کے بعد باہر نکل رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ میں ایک سفید جلد والی وہ دونوں شاید ایک دوسرے سے مزید کچھ اور نہ کہنے کے درمیانی کشمکش میں مبتلا تھے۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا اس کی جانب سے جواب کا، مگر وہ ساحرہ جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ گاڑی کو کار پورچ میں پارک کرنے کے بعد باہر نکل رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ میں ایک سفید جلد والی کتاب لگی۔ اس نے چونک کے کتاب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، جس کے باہر تو کچھ نہیں، پر کتاب کے پہلے صفحے پہ کچھ یوں لکھا تھا: مجھے چاند چاہیے، پاکلم انا اذلان۔ انا کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے چھت اس کے سر پہ دھمکی ہو۔ ماضی: ابا جی کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھا کہ اس کے دوست کی کال آ گئی۔ اس نے بددلی سے کال ریسیو کی۔ جناب اعجاز صاحب، کہاں تھے آپ جو ہمارا فون اٹھانے کا کشٹ نہیں کر سکے؟ اعجاز کا دوست کال ریسیو ہوتے مزاحیہ انداز میں بولا۔ اگر تمہاری بکواس ہو گئی ہو تو میری ایک بات سنو، اعجاز علی نے اکتا کر کہا۔ جی بولیے سر۔ انا کا محض ایک روز بعد نکاح ہے، اگر آپ اپنے انتہائی مصروف شیڈول میں سے چند گھنٹے نکال لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اعجاز کا طنز میں ڈوبا انداز اسے زیر لب مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ یار، یہ تیری شادی کی عمر میں تو انا کی شادی کر رہا ہے، کیا دماغ تو نہیں چل گیا؟ نہیں شمس، ابا جی کی حالت ٹھیک نہیں، یہ ان کی آخری خواہش ہے جسے مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ باقی باتیں کرا کے پوچھ لینا، تمہارا موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر یاد دلا رہا ہوں، کیونکہ میری طرف سے گواہ کے طور پر تمہیں دستخط کرنا ہے، اس لیے وقت پہ پہنچ جانا۔ اعجاز نے قدرے تفصیل سے بتایا، جسے سن کر شمس وقتی طور پہ پریشان اٹھا۔ آفس سے لوٹنے کے بعد سے وہ کمرے میں مکمل اندھیرا کیے پچھلے کئی گھنٹوں سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے آفس میں انا کو بالکل بھی ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ کل رات سے جو باتیں انا نے کی تھی وہ ابھی تک اس کے ذہن میں گردش کرتی، اس کے اعصاب کو کمزور کر رہی تھی۔ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو انا اعجاز کو اپنے خول میں بند رہنے پہ مصر کر رہی تھی؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اے سی کا بٹن آن کر دیا، اور اس کے ہاتھ جو انا کی پرسنل ڈائری لگی تھی وہ چاہ کے بھی اسے پڑھ نہ پایا۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ گناہ ہے، گرچہ اس کی اجازت کے بنا میں اسے پڑھوں گا نہیں، مگر اس پر لکھا نام
انا اذلان اس کے اعصاب پر بجلی بن کے دوڑ رہا تھا، جو اسے اس بات پہ مصر کر رہا تھا کہ وہ اسے پڑھے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک نے اس کی شکستہ اعصاب کو قدرے سکون بخشا تھا۔ جب یہ عقب سے آتی آواز پر وہ چونک کے پلٹا تھا۔ کیسے اوزی؟ تم اندر کیسے آئے؟ وہ آئیبرو چکا کے بولا۔ آؤٹ! وہ قدرے درستگی سے بولا۔ اوزی پلیز یار، آئی ایم سوری، میں تھوڑا پوزیسو ہو گئی تھی اس دن، وہ بھرائے لہجے میں منمنائی تھی۔ تھوڑا سا مطلب؟ تم اسے تھوڑا بولتی ہو؟ اس نے غصیلی نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا اوزی۔ اذلان کے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں اس کے اندر جلتے بھانبڑ کی ترجمانی کرے تھی، تاہم صوفی نے پرواہ نہ کی۔ ڈونٹ لائی ٹو می صوفیہ، یو ور ٹرائنگ ٹو سیڈیوس می۔ صوفی دبک کر اس کے غصیلے چہرے کا نظارہ کرنے لگی۔ میں نے کہا نا اوزی، مجھے خود نہیں معلوم میں نے ایسے کیوں کیا تھا۔ کیا تم اپنے بچپن کے دوست کو ایک موقع نہیں دو گے؟ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنی پوزیشن اذلان حیدر کے سامنے صاف کر رہی تھی۔ اس کے اندر جو رقابت کی آگ لگی تھی، اذلان حیدر اس سے واقف نہ تھا۔ تبھی ضبط کے انتہا سے گزرتے ہوئے اس نے رخ پہ لیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد یہ تم پہ منحصر ہے کہ تم دوستی کے تعلق میں اعتبار اور اعتماد کا کفل لگاتی ہو یا اٹھاتی ہو۔ اس کے بعد اذلان حیدر تمہیں دوسرا موقع نہیں دے گا۔ وہ چہرے پہ چٹانوں سی سختی ریو سے مدھم آواز میں بولا۔ شکریہ بہت بہت تمہارا اوزی، میں کبھی بھی تمہارا دل دکھانے کا سبب نہیں بنوں گی۔ وہ انکار بھرتا ہوا بوجھل قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ گیا۔ یہیں تو رکھی تھی، آخر کہاں چلی گئی؟ انا پورے کمرے میں بھونچال مچائے کسی چیز کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اینی کیا ڈھونڈ رہی ہو یار؟ کب سے بتا بھی نہیں رہی تو میں ڈھونڈوں کیسے؟ ترانہ اکتا کے بولی۔ چونا کا مسلسل کبھی پلنگ کے نیچے تو کبھی پلنگ کے اوپر چڑھتا دیکھ رہی تھی۔ یار وہ میری پرسنل ڈائری تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ انا آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اوکے، تم ریلیکس کرو اور مجھے یہ بتاؤ، لاسٹ ٹائم تم نے اسے کہاں رکھا تھا؟ کس پرس میں یا کسی اور جگہ؟ اپنے ذہن پہ زور ڈالو اور یاد کرو، شاباش ابھی یاد آ جائے گا۔ ترانہ اسے پچکارتے ہوئے بولے جو مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں اسی بیگ میں اپنی ڈائری رکھتی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بولی۔ لاسٹ ٹائم کہاں لے کے گئی تھی اس بیگ کو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں یاد آیا، میں اسے ہاربر لے کے گئی تھی۔ او مائی گاڈ، اگر وہ اذلان کی گاڑی میں گر گئی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس سوچ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے پورے جسم میں فرقی سی دوڑ گئی۔ وہ ترانہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ انا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ریلیکس کرو، پہلے پانی پیو، پھر اذلان بھائی کو کال کرو، کیا پتہ انہیں بھی نہ معلوم ہو۔ جب یہ متواتر بجتی بیل نے اسے اپنی سمت متوجہ کیا۔ انا پاپا کی کال ہے، میں سن کر آتی ہوں، تم جب تک اس نمبر پہ کال کرو۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے نوٹ پیڈ پہ نمبر دیکھا۔ تمہارے بندے کا۔ بندہ کہنے پر انا نے اسے گھورا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ انا نے اسے شکی نگاہوں سے دیکھا۔ اف، کیا سوچتی رہتی ہو نا؟ یہ سالانہ میلے پر جب ہم گئے تھے تب ڈیوڈ کا فون بند ہونے کی وجہ سے ڈیوڈ نے میرے موبائل سے اذلان بھائی کو کال کیا تھا۔ یہ جب سے سیو ہے میرے پاس۔ اب تم پتہ کرو اپنی ڈائری کا، میں پاپا سے بات کر لوں، ورنہ انہوں نے اب تک پورے گھر میں مچال مچا دیا ہوگا۔ ترانہ کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تک موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کا نمبر ڈائل کرتی اور بیل جانے سے پہلے ایک کال منقطع کر دیتی، مگر خود بھی اتنی ہمت پیدا نہ کر سکی کہ اسے کال کر سکے۔ ترانہ کے بے حد اصرار پر بھی وہ اسے فون نہ کر سکی۔ بالآخر ترانہ تھک کھا کے واپس چلی گئی۔ جس کے جانے کے بعد اس نے سونے کی کوشش کی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی ایک بار پھر اذلان حیدر کا نمبر ملایا تھا۔ اب کے بار اس نے بیل جانے دی تھی۔ ہر بیل پر اس کا دل جیسے 130 کی رفتار سے چل رہا تھا۔ ہیلو ہے نا، اس وقت خیریت، تم ٹھیک ہو؟ دوسری طرف وہ قدرے بے قراری سے بولا، جو شاید نیند سے بیدار ہوا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ سے ان سے لیٹی رہی، جو اس کی بھاری آواز سن کے ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، کچھ بتانا چاہتی تھی، کچھ سننا چاہتی تھی اور کچھ بتانا چاہتی تھی۔ وہ اذلان تک اپنی بات ایک پل میں پہنچا سکتی تھی، صرف ایک جملہ کہنا تھا اور اس کا سارا انتشار، ساری الجھنیں دور ہو جاتی۔
لیکن ایسا سوچنا جتنا آسان تھا ایسا کرنا اتنا ہی مشکل۔ اس کا پورا وجود بے جان سا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے بٹن دبا کے گویا سارے راستے منقطع کر دیے۔ اذلان حیدر جو ہیلو ہیلو بول کے تھک گیا تھا، آخر مایوس ہو کر فون سینے پہ رکھے آنکھیں موند گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی ہاتھ میں موجود موبائل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے بے آواز رونے لگی۔ ہاتھ میں موجود موبائل کو وہ بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جس کی محبت سے بڑے ہوئے ہاتھوں کو وہ کتنی بے دردی سے خود جھٹک چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے سراہ نہیں سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کروٹ کے بل لیٹی رہی۔ اچانک اس کے ہاتھ میں موبائل ایک دم سے پھر وائبریٹ ہوا۔ اس بار اس نے یس کا بٹن دبا دیا۔ ہیلو، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ ہیلو انا، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ اس کی جھیل سی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک دم سے تھم گئے۔ وہ اپنی نازک ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا۔ اسے خود پر تعجب تھا کہ رات کی اس پہر اس سے بات کرتے ہوئے اس کی حالت اتنی غیر کیوں ہو گئی تھی۔ انا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی مقابل کو چکا گئی، جو اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ تم رو کیوں رہی ہو انا، پلیز بتاؤ۔ اذلان حیدر کی آواز پہ وہ سر پٹا، تبھی دھیمے سے ہنکار بھرتے ہوئے بولی، نہیں میں رو نہیں رہی۔ اس کی بھاری آواز اس کی بات کی نفی کر رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو انا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، ورنہ میں تمہارے روم میں آ رہا ہوں۔ اس کے لہجے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نہیں رو رہی اذلان، تو پریشان کیوں؟ اس کی گمبھیر آواز ایئر پیس پہ گونجی تھی۔ میری ایک قیمتی چیز کہیں کھو گئی اذلان، اسی کی تلاش مجھے آپ تک لے آئی ہے۔ وہ دھیمے انداز میں ٹھہر ٹھہر کے بولی، مگر دوسری طرف چھائی خاموشی نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر تو وہ بہت نایاب ہوگا میرے لیے جو تمہیں مجھ تک لے آیا۔ اذلان حیدر کے لہجے میں اترتی سرشاری ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اسے انا کا کہنا پسند آیا تھا۔ ویسے اور کیا کھویا تم نے میری محبت کے علاوہ؟ ریلیکس انداز میں بیٹھ کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا گیا، جو اس کی بات سن کے کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ میری پرسنل ڈائری تھی، وہ پتہ نہیں وہ کہیں مس پلیس ہو گئی ہے۔ میں نے اسی لیے ترانہ سے آپ کا نمبر لیا تھا کہ آپ کی گاڑی میں تو نہیں بھول گئی۔ وہ صفائی دینے کے انداز میں گڑبڑا کے بولی، جو سکون سے پشت بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا زیر لب مسکرا دیا۔ اوہو، اپنے روم میں دیکھو، وہی ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے؟ دل اس کی رات والی زیادتیوں کو بھلائے اپنے ہی تقاضوں پہ تلا تھا۔ کہیں بھی نہیں ہے، میں نے سب جگہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو سموئے بے بسی سے لب کچل کے رہ گئی۔ کیا معلوم وہ جس کی امانت ہو اس تک پہنچ چکی ہو، اس نے سرگوشی کی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا بول رہے ہیں، تھوڑا اونچا بولیں۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ صبح پھر بھی ایک بار گاڑی میں دیکھ لیجیے گا۔ خدا حافظ۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے لہجے میں بھاری پن کے ساتھ خفگی بھی تھی۔ سونے، وہ بستر پہ آنکھیں موندے دھیمے سے بولی تھی، جو اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گیا۔ مجھے بیدار کر کے خود فرار کی راہ تلاش رہی ہو؟ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بولا تھا، جو اس کی آواز رات کی تاریکی میں ایسے سن رہی تھی جیسے وہ ان قیمتی پلوں کو سمیٹ رہی ہو۔ تو آپ بھی سو جائیں، وہ برجستہ بولی۔ اس سفر میں نیند تھک کر کہیں سو گئی ہے میری، اور اس نیند سے کیا شکوہ کروں؟ قصور تو تمہارے چہرے کا ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا۔ وہ بوجھل آواز میں سگریٹ کو لبوں تلے دباتے ہوئے بولا، جو بکلا کر کبھی فون کو ایسی گھورتی جیسے اذلان فون سے باہر نکل آنے لگا۔ آپ کوشش کریں، آ جائے گی، بہت معذرت کے ساتھ آپ کو جگا دیا میں نے۔ اس نے اذلان کی سنے بنا فون کھٹ سے بند کر دیا، جو ہوا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے لمبی سانس لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل کے نزدیک آ گیا، جہاں پہ رکھی سفید جلد والی کتاب اس کی توجہ کا مرکز تھی۔ وہ سائیڈ لیمپ جلاتے ہوئے کتاب کا صفحہ پلٹنے لگا، مگر سوچتے ہوئے رک گیا، پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ وہ سگریٹ کو لیتے ہوئے صفحے پر اپنی انگشت شہادت پھیرنے لگا،
جس پہ انازلان لکھا تھا۔ دماغ نے کہا یہ غلط ہے، یہ اس کی امانت ہے میرے پاس، مگر دل نے دہائی دی، اگر ڈائری والی تمہاری ہے تو اس کی ڈائری بھی ہماری ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک گناہ ہے، مگر تمہیں جاننے کے لیے اذلان حیدر یہ گناہ اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بالآخر ڈائری کا دوسرا صفحہ کھولا، جس پہ کچھ یوں لکھا تھا، مائی پرسنل ڈائری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا، میری کہانی ایک بند کتاب سی ہے جسے آج تک کسی نے کھولا ہی نہیں۔ 10 جولائی۔ میں خوش تھی، بے پناہ خوش، جبکہ وہ اذلان حیدر میرے سارے غزلوں میں یکسر منفرد تھا۔ آج چپ چاپ اور غمگین تھا، ہلکی ہلکی نمی اس کی آنکھوں سے تیرتی رہی۔ اس کی افسردگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں باتیں کرتی رہی، بے مقصد باتیں، لامعنی باتیں، اس کی پسند کی باتیں، کیونکہ کل وہ ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا چلا جائے گا۔ اس گھر میں ہم تینوں بہنوں کا ہمیشہ ساتھ دینے والوں میں سے اذلان حیدر اور جبران عمر پیش پیش رہتے تھے۔ آج ہمارا ایک سہارا ہم سے دور ہو رہا تھا۔ 20 مئی۔ آج مجھے بہت غصہ آ رہا ہے ڈائری۔ رضا ہمیشہ ہم تینوں بہنوں کو بہت تنگ کرتی ہے اور چاچی تو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ گھر میں ایک صرف جبران ہی ہے جو ہماری طرفداری کرتا ہے، ورنہ خود امی بھی چاچی کی باتوں میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ آج کا دن بہت برا تھا ڈائری، اب میں سونے لگی ہوں، صبح اسکول بھی جانا۔ 28 مئی۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے اگر گھر میں دادا دادی نہ ہوں تو سارے گھر کے بچے اور چاچیاں ہمیں دھکے مار کے نکال دیں۔ آج دل چاہ رہا ہے میں اونچی اونچی آواز میں رو، آخر ہمارے ابو نے ایسے کیا جرم کیا تھا جو یہ سب ہمارے ساتھ ایسے سلوک روا رکھتے۔ آج مسکان اور میں جبران کے بلاوے پہ ان کے پوشن میں گئے تو گلناز چچی نے مجھے اور مسکان کو اپنے پوشن سے نکال دی، یہ کہہ کے کہ یہ گندا خون ہمارے گھر میں کیوں آتا ہے۔ ڈائری، کیا تمہیں معلوم ہے وہ ہمیں گندا خون کیوں کہتی؟ اذلان حیدر نے سگریٹ پھوٹتے ہوئے صفحات پلٹے تھے۔ 10 جنوری 2006۔ آج اسکول میں لاسٹ ڈے تھا، میں بہت اداس ہوں اپنے دوستوں سے بچھڑنے پر۔ تمہیں معلوم ہے ڈائری، میرے زیادہ تر دوستیں اپنی پڑھائی کو خیر بات کر رہی ہیں، پر مجھے نہیں کرنا۔ میں نے ابھی بہت سا پڑھنا ہے، صرف اپنے ابو کے لیے۔ مجھے ایک الگ گھر بنانا ہے اپنے ابو کے لیے، جہاں وہ سکون سے اپنی خوشی سے رہ سکیں۔ مجھ سے ان کی پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی۔ لٹل گرل، کاش میں اس وقت وہاں موجود ہوتا، وہ کیسے لمحے ہوں گے، کیسے روح پرور۔ اذلان حیدر گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ 15 فروری۔ سارے کزنس کو جبران اپنے ساتھ اپنی سالگرہ پر باہر گھمانے لے جا رہا تھا ڈائری، مگر تمہیں معلوم ہے گلناز چچی نے کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر میرے اور سائمہ کے راستے میں پاؤں اڑایا، جسے ہم دونوں سوئمنگ پول میں گر گئی۔ بعد میں جبران نے بہت کہا میں تم دونوں کا انتظار کر لیتا ہوں، پر اب میں بھی نہیں جاؤں گی۔ بقول چچی کے میں ان کے خوبرو بیٹے کو پھنسانے کے چکر میں ہوں۔ عزت نفس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آخر کو میں بھی کالج کر لوں، کیا ہم یوں ہی ساری زندگی ان کے جھوٹے تانے سن سن کر گزاریں گے؟ کیا زندگی میں پہلے کم آزمائشیں جو یہ لوگ اب ایسی گھٹیا باتیں بولتے ہیں؟ 27 مئی۔ آج ڈائری میں نے بہت دنوں کے بعد لکھا ہے۔ دادا کی کچھ دنوں سے بہت طبیعت خراب ہے، وہ مجھے اور ابو کو اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دیتے۔ آج کا دن بہت عجیب سا تھا۔ آج ایک بہت عجیب سی بات سنی میں نے۔ کشمالہ چچی اور حیدر چچو کل پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اذلان وہی میلبرن میں ہے۔ کشمالہ چچی دادی اور دادا پر بہت غصہ کر رہی تھی کسی نکاح کو لے کر۔ اذلان حیدر چوک کر بجھی ہوئی سگریٹ کو ایشٹری میں مسل کر اگلا صفحہ پر ڈلپنے لگا، جبھی اس کے فون کی چنگاڑتی آواز نے اسے پلنگ پر رکھے فون کی سمت متوجہ کیا۔ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے گھڑی میں وقت دیکھتا آگے بڑھا جس پہ فرزام کالنگ لکھا رہا تھا۔ اس نے فوراً یس کا بٹن پریس کیا۔ ہیلو، کیا وہ فرزام، اس وقت خیریت؟ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جہاں سوئی رات کے 4 پر ٹکی تھی۔ ہاں یار، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا گھر نہیں جا سکتا ڈرائیو کر کے، تو مجھے لینے آ سٹی ہسپتال میں۔ اوکے، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔
اذلان حیدر قمیص کے بٹن بند کرتا ہوا تیزی سے اپنے جاگرز پہننے لگا۔ ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنتے ہوئے اس کی اچانک نظر رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ڈائری پہ۔ ڈیئر ڈائری، میں تمہیں بہت جلد آ کے پڑھوں گا۔ وہ ڈائری کو بند کرتا ہوا نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ ماضی: ابا جی، آپ کے کہنے پر میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن میری جاگتی آنکھوں میں مستقبل کے خواب پورے قد سے کھڑے ہو چکے ہیں۔ اعجاز پلنگ کے نزدیک رکھی کرسی پہ بیٹھے افسردہ سی آواز میں بولے، اعجاز، آج تم نے اور حیدر نے میرے دونوں بچوں کا نکاح کر کے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مجھے دی ہے۔ اس نے میرے ناتواں جسم میں ایک طاقت سی بھر دی ہے۔ ان کا بارش چہرہ خوشی سے جھلملا رہا تھا۔ تمہارے تحفظات اپنی جگہ ہے اعجاز، مگر اب سے انا میرے حیدر کی بیٹی ہے۔ تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی بھائی صاحب، ابا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انا میری بیٹی ہے۔ آنے والے وقت میں سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر علی نے پلنگ پر بیٹھے اپنے بھائی کے شانے کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلایا تھا، جس نے انہیں تقویت بخشی تھی۔ حال اگلی صبح اس کی آنکھ موبائل میں بجتے الارم سے کھلی اور بڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اللہ اللہ، اتنا وقت ہو گیا۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھ کے اسپرنگ کی طرح اچھی تھی۔ جبھی موبائل میں ہوتی بیپ نے اسے اپنی سم متوجہ کی، جس میں اذلان حیدر کا میسج آیا ہوتا۔ بہت خاموش کل کی رات گزری ہے، کچھ تنہا پر کچھ خاص گزری ہے۔ یہ نیند آئی نہ خواب کوئی، بس آپ ہی کے خیالوں کے ساتھ گزری ہے۔ اچھی لڑکی، مجھے تم سے ملنا ہے، اس جہاں میں جس جہاں میں بچھڑنے کا رواج نہ ہو۔ کیا ملو گی مجھ سے اس جہان میں؟ کس بات پہ مسکرایا جا رہا ہے؟ جولیا کے اچانک بولنے سے فون اس کے ہاتھ سے پھسل کے پلنگ پہ گر گیا۔ میں کب مسکرا رہی ہوں جھوٹی؟ انا جولیا سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولی۔ تمہارے چہرے پہ بے شک مسکان نہیں، مگر تمہاری آنکھیں ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں، جن سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میسج کسی خاص انسان کا ہے۔ وہ کبٹ کو کھول کر اپنے لیے کپڑے نکالتے ہوئے بولی، مجھے چھوڑو، تم کہاں غائب رہتی ہو؟ کچھ ہوش بھی ہے کہ نہیں؟ دوسرا سیمسٹر شروع ہو گیا اور تمہارا کچھ اتا پتہ ہی نہیں۔ انا یونیورسٹی کے لیے اپنے کپڑوں کو استری کرتے ہوئے بولی، بس یار، موم کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، انہیں میری بہت ضرورت تھی، اوپر سے ڈیڈ بھی آؤٹ آف کنٹری تھے، تو بس مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ سے غیر ضروری سامان نکالتے ہوئے بولی۔ اوہو، تو اب کیسی آنٹی؟ وہ استری کا پلگ نکالتے ہوئے بولی، پہلے سے کافی بہتر ہے، اب ڈیڈ واپس آ گئے تو میں بھی یہاں پہنچ گئی۔ وہ ہاتھ کو جہاز کی طرح ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے محترمہ جولیا صاحبہ، یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، جلدی سے، میں بھی چینج کر کے آئی۔ وہ ڈپلیکیٹ چابی سے لاک کھولتے ہوئے اذلان کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لگتا ہے اسے ابھی تک گھر نہیں آیا۔ وہ گھر کے اندر لائٹیں جلاتی ہوئی سیدھا اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی، جہاں خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے پردے سرکاتے ہوئے سامنے والی بالکنی میں دیکھنے لگی۔ اس چڑیل کو معلوم نہیں اس نے کس آفت سے پنگا لیا ہے۔ تمہیں تو اذلان حیدر کی نظروں میں ایسا گراؤں گی کہ وہ کبھی تم پر تھوکے گا بھی نہیں۔ وہ خود سے عہد کرتے ہوئے پردے واپس برابر کر گئی۔ وہ بلا ارادہ ہی سی ڈی پلیئر کی طرف بڑھی اور اسے پلے کر دیا۔ نزدیکی ٹیبل رائٹنگ پہ سفید جلد والی ڈائری اس کی توجہ کا مرکز بنی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ڈائری کے اوراق پلٹنے لگی، جس میں پہلے صفحے پہ لکھی عبارت اسے ساکت کر گئی، مجھے چاند چاہیے، باقلم انا اذلان۔ اس نے جلدی سے اگلا صفحہ پلٹا، جس میں اس کے اسکول میں گزرے دن کے بارے میں تھا۔ وہ صفحے پلٹتی گئی، مگر اسے کوئی قابل خاص بات نظر نہیں آئی۔ اگلے صفحے کو پلٹتے ہی اس نے بک مارک دیکھا جو شاید اذلان نے لگایا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پڑھنا شروع کیا، جس سے تیز اے سی کی کولنگ میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ 28 مئی۔ ڈیئر ڈائری، آج زندگی میں ایک اور بھونچال آ گیا، ایک ایسا سچ، بلکہ ایک ایسا کڑوا سچ جسے سننے کے بعد میرا لکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا۔ بس اللہ سے ایک ہی فریاد کی ہے، یا رحمان، مجھے اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سبب مت بنانا، مجھے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ خیر، میں دادو کے کمرے کے باہر بنے برانڈے میں تھی، جبھی کشمالہ چچی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دادا اور دادی سے لڑائی کر رہی تھی، اور تم جانتی ہو ڈیئر ڈیڈی، ان کی لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ نہیں نا، تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ میں بتاتی ہوں۔
بہت مزے کا لطیفہ ہے کا خود مجھے ابھی ابھی ادراک ہوا ہے۔ میرے پیارے دادا جان نے ابو اور چاچو حیدر کی اجازت سے بچپن میں میرا اور اذلان حیدر کا نکاح کر دیا تھا، جس کی حقیقت دادو نے آج چچی اور امی کو بلوا کر بتا دی۔ چاچی نے دادو کو صاف کہہ دیا کہ وہ اس گندے خون کی وجہ سے اپنی نسل کو خراب نہیں کریں گی، ورنہ کو اذلان سے طلاق دلوائیں گی۔ میرے لیے آج میں ٹوٹ گئی ہوں۔ یہ الفاظ مجھے شیشے کی طرح چبھتے ہیں جو میرے جسم میں لوگ پیوست کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مجھ سے ان تکلیف بھری کرچیوں کو چننا اور اپنا درد ضبط کرنا دشوار ہو گیا۔ اگلا صفحہ پڑھنے کے بجائے اس نے ڈائری بند کر دی، اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کتنا بڑا فریب کیا تھا خالہ آپ نے میرے ساتھ، میں اپنا تن دھن سب کچھ اس پر بار رہی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا ہے، مگر وہ تو میرا تھا ہی نہیں۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے سہانے خواب دکھائے۔ صوفیہ بیڈ پہ گرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کتنا مشکل تھا اس شخص کو تصور میں بھی کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا، جس کی محبت اس کے لیے سانس کی طرح ضروری تھی۔ نہیں عزیز نہیں، تم میرے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو دن بھر یونیورسٹی اور آفس میں مصروف گزارنے کے بعد وہ جولیا کے بے حد اصرار پر باہر جانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس نے آسمانی رنگ کی لانگ میکسی کے ساتھ گلے میں ملٹی شیڈز کا اسکارف پہنے وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ مانا کہ آپ بہت خوبصورت ہے محترمہ، کہ مگر اچھا ہوتا جو آپ تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیتی۔ جولیا سینے پہ بازو لپیٹتے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بولی، جو اس کے کہنے پہ ہلکا ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ واو، اب دیکھو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ترانہ کہاں ہے، وہ نہیں جا رہی؟ انا نے سوالیہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ آ رہی ہے، میں نے فون کیا تھا اسے، وہ اپنے لبوں پہ لپ گلاس لگاتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، پر جانا کہاں ہے؟ وہ پرس میں موبائل رکھتے ہوئے بولی۔ ترانہ نے کسی اسپیشل جگہ کا کہا ہے، وہیں جا رہے ہیں۔ ترانہ کے نام پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ اگر ترانہ کی پسند کردہ جگہ ہے تو ضرور کوئی الٹی سیدھی ہوگی۔ پر ہم جائیں گے کیسے اس وقت؟ تم آؤ تو صحیح، یہ سرپرائز ہے۔ جولیانا کا ہاتھ تھا ہمیں ہاسٹل کے باہر آ کے، جہاں ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈیوڈ ڈارسی کے ساتھ ترانہ بڑی شان سے برجمان تھی۔ وہ دل ہی دل میں جولیا ترانہ کو گالیوں سے نوازتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں اور کوئی نہیں ملا جانے کے لیے جو اس بھونڈے انسان کی گاڑی لے؟ ان دونوں کی موجودگی میں ترانہ سے اردو میں بولی۔ بیڈ مینرز گرل، ڈونٹ وسپرنگ۔ جولی نے انا کو ٹھونکا دیا جو صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی ڈارلنگ ہاربر پر ڈی ریٹرو کے سامنے رکی تو اس کے صحیح معنوں میں احسان خطا ہو گئے۔ جولی، ترانہ، ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ دونوں کو خونخوار نظروں سے دیکھتی ہی بولی، جو گاڑی سے باہر نکل آئے۔ باہر آ جاؤ ڈارلنگ، اسے گاڑی پارک کرنے جا رہا ہے۔ جولی ڈیوڈ کے سامنے اسے دھیمی آواز میں بولی، جس پہ وہ شرافت کا مظاہرہ کرتی باہر نکل آئی۔ اب بکو دونوں، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ابو کیا سوچیں گے میرے، کہ میں نے ان کے پیٹ پیچھے ڈسکو جانا بھی شروع کر دیا؟ انا کے برہم ہونے پہ ترانہ اور جولی کا فلک شگاف کہہ کر بہت سے لوگوں کو پلٹنے میں مجبور کر گئی۔ بہیو، اوکے سوری بابا کی بیوی، ہمیں معلوم ہے تمہاری سوچ کے بارے میں، تم مت ڈسکو کرنا۔ ہم یہاں ڈیوڈ کو سرپرائز دینے آئے، آج اس کی برتھ ڈے ہے تو میں نے اور جولی نے مل کر اسے سرپرائز دیا۔ ترانہ کی بات پر اس نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ پھر تو اس کے بیسٹ فرینڈ کو بھی تم نے ضرور بلایا ہوگا۔ جولی کو ڈیوڈ کے ساتھ اندر داخل ہوتا دیکھ کر اس نے ترانہ کی چٹکی کاٹی، رسی کر کے رہ گئی۔ دیکھو، یہ ڈپارٹمنٹ جولی کے پاس تھا، مجھے نہیں معلوم، اور تم مجھ پر نام مت لگایا کرو ہر بار۔ بھلا مجھ معصوم کو کیا معلوم کون کون آ رہا ہے اس پارٹی میں؟ وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے تم کتنی معصوم ہو۔ اب چلو اندر، باقی کا وہاں جا کر لڑ لینا۔ وہ ترانہ کے اصرار پر منہ پھلائے اس کے ساتھ اندر داخل ہو گئی، جہاں اس کی توقع کے عین مطابق اذلان ہے پوری تمطراق کے ساتھ کالی جینز ٹی شرٹ میں صوفی کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ ہیلو ایوری ون، ترانہ نے اونچی آواز میں سب کو مخاطب کر کے کہا، جس پر سائڈ میں بیٹھے اذلان حیدر نے انا کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں صوفے پہ ٹک گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں سب نے ڈیوڈ کا سالگرہ کا کیک مل کے کاٹا۔ ہر کوئی اپنی خوشخبریوں میں مصروف تھا، تو کوئی ڈانسنگ فلور پر۔ وہاں کے کراؤڈ میں وہ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ اس قسم کے ایونٹس میں اس کا شرکت کا پہلا اتفاق تھا، مگر اسے حیرانگی ترانہ پر تھی، جو یہاں کے بے باک اور گلیمر سے بھرپور ماحول میں گھل مل چکی تھی۔ کتنی بدل سی گئی ہے زندگی، ایک لمحہ لگتا ہے زمین سے آسمان کی طرف بڑھنے کے لیے۔
یہ آسمان سے زمین پر گرنے کے لیے۔ پیاری لڑکی، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ ڈیوڈ ڈارسی کا کوئی دوست اس کے سامنے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، جس سے شوق اور مانیکیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نو تھینک یو، مجھے ڈانس نہیں آتا۔ وہ چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، جو اپنے کھلے ہاتھ کو مٹی کی صورت میں بھیج گیا۔ مگر مجھے تو آتا ہے ڈیئر۔ جولی ڈیوڈ کے دوست کا ہاتھ تھامے ڈانسنگ فلور پر لے آئی۔ تبھی انا کے ہاتھ میں پکڑا موبائل وائبریٹ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولا، جو اسے ذہانت سے چمکتی بری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بظاہر پورے اعتماد ہونے کے باوجود اسلان کے نزدیک بیٹھنے پر اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ مسکرایا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوا ہے نا؟ اس کی مقناطیسی نگاہوں کی کشش نے انا کی دھڑکنوں کو مزید اتھل پتھل کر دیا تھا، جسے دور سے دو جلدی نگاہیں دے کر جھلس رہی تھی۔ ویٹر! صوفی کے بلانے پہ وہ اس کی جانب آیا، جسے صوفی نے اپنے آگے رکھی سافٹ ڈرنک بڑھائی۔ اسے وہ سامنے جو آسمانی رنگ کے سوٹ میں لڑکی بیٹھی ہے اسے دو۔ بولو جولی نے آپ کے لیے سافٹ ڈرنک بھجوائی۔ وہ آنکھوں میں سرخ ٹورے لیے مسکراتی ہوئے بولی، جو یس میم کہہ کے ٹری انا کی جانب لے کے بڑھ گیا۔ انا، اگر آج تم نے یہ ڈرنک پی لی نا تو بس پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ بڑے تجسس کے ساتھ سرات سے خالی صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی تاکہ انا کو بخوبی دیکھ سکے۔ انا نے ویٹر کے ہاتھ سے وہ سافٹ ڈرنک لے لیا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگی۔ اس دوران اسلان پہ انا کی بیزاری دیکھ کر وہاں سے ترانہ کے پیچھے گیا تھا، جو اسے یہاں لا کر خود بھول گئی تھی۔ وہ بس اب یہاں سے نکل کر آزادی سے سانس لینا چاہتی تھی۔ اس کے لیے وہ ترانہ اور جولی کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جو پتہ نہیں کون کون سی شخصیات سے محو گفتگو تھی۔ سافٹ ڈرنک پینے کے بعد اسے اپنا سر گھومتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ منہ پر پانی ڈالتی ہوں شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہ تیزی سے واش روم کی سمت بڑھی تھی۔ صوفی جو کافی دیر سے اس کے تعاقب میں تھی، سرعت سے اس کے پیچھے نکلی۔ وہ چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈالنے کے باوجود خود کو گھومتا محسوس کر رہی تھی۔ جب ہی پیچھے سے پڑتے دھکے سے وہ دیوار کو پکڑ کر سنبھلی تھی۔ آئی ایم سو سوری ڈیئر، میرا پاؤں اٹک گیا تھا۔ صوفی چہرے پہ معصومیت لاتے ہوئے بولی، جو دھکا مارنے کے بہانے اس کی زپ کھول چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ میرے خیال سے کھلی ہوا میں جائیں، اب ابھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنے سر کو تھامے کھڑی تھی۔ شکریہ، اب تمہیں معلوم ہوگا صوفی کے ساتھ ٹکرانے سے کیا ہوتا ہے۔ اس سے جیسے باہر قدم رکھا، اسے اپنے کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آنکھوں کو جھپک جھپک کر ترانہ اور جولی کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا چکراتا سر اسے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی وہی نوجوان جو ایک بار پہلے بھی انا کو ڈانس کی آفر کر چکا تھا، صوفی کے کہنے پر ایک بار پھر اس نے انا کے سم ہاتھ بڑھایا، جسے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے تھام لیا۔ دور سے دو جلتی نگاہیں اسی پہ جمی تھی۔ حیرت کا جھٹکا اسلان حیدر کو تب لگا جب انا نے اپنا نازک ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہاں موجود دیگر عورتوں کی طرح اس کے لباس میں کوئی قلت نہ تھی، پر گھومتی انا کی مرمری کمر کو دیکھ کر اسلان حیدر کا غصہ ساتویں آسمان پہ جا پہنچا۔ وہ شدید سب کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیزی سے اس کی سمت بڑھا تھا، جبھی ڈانسنگ فلور کی لائٹس ڈم ہوئی تھی۔ ایڈ شیرن کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ لیو ہر، شی از مائی گرل۔ اس نے غصیلی نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے انا کو اپنے حصار میں لیا تھا، جو لڑکھڑا کر سنبھلتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ہے مین، وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ اس نے اپنے سینے سے لگی انا کو دیکھا، جو اس کے سینے میں خود کو چھپا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کے آہستہ سے اس کی زپ بند کر دی، جسے گھومتے سر کے باوجود اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ وہ پانی سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو اس کے دل کی ہوئی تیز دھڑکنوں کو بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کا لرزہ بھرا اندم وجود اس کے جسم میں حرارت بخشنے لگا۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کا کتنے سالوں سے انتظار کر رہی ہوں؟ انا کی مدھم سرگوشیاں وہ شور میں بمشکل کان کو نزدیک کے سن رہا تھا۔ اس کے اس انکشاف پر وہ ساکت ہو گیا۔ تبھی اس نے نام میں گردن ہلائی۔ جب سے آپ کے نام سے میرا نام جڑا ہے، تب سے میں نے صرف آپ کو سوچا ہے، آپ کا انتظار کیا ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اسلان، آپ مجھے پھر سے تو نہیں چھوڑیں گے؟
اس کے نازک بازو کا حصار اصلان حیدر کے گرد مضبوط ہوا تھا، جسے اس نے خود میں بھیجا تھا، اسے اپنے پاس ہونے کا تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ کبھی بھی نہیں، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا نا، یہ چاند ہمیشہ تمہاری دسترس میں رہے گا۔ وہ اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے احتیاط سے باہر لے آیا، جسے خود سے دور جاتا دیکھ کے صوفی نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پہ پٹخ دیا۔ وہ فون پہ کشمالہ حیدر کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے تیزی سے باہر نکلی تھی، جہاں اذلان حیدر اپنی اسپورٹس کار میں کو ڈولتے وجود کا احتیاط سے بٹھا رہا تھا۔ ہیلو صوفی، بیٹا کیسی ہو؟ کشمالہ حیدر کی آواز فون میں گونجی تھی۔ بنا کوئی دوسری بات کیے، اگر آپ مجھے صبح سڈنی میں نظر نہیں آئیں تو بھول جائیے گا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ وہ لہجے میں تلخی سموئے دھاڑ کر بولی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے بیٹے؟ مجھے پوری بات بتاؤ پلیز، کشمالہ حیدر پریشانی کے عالم میں بولی۔ جب تک آپ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ صبح ملتے ہیں سڈنی میں، بائے۔